وقدس هدى تشبه بالعظمة والعزة من غير زوال والصلاة والسلام على من هو سيد الجمال ونشهد أن لا إله إلا الله بوحدة كبريائه بسطعة شوقته ألوهية بوحدة كاملة بحجة قاهرة وطاهرة وجاهرة وطاهرة ومتقنة بالكمال أهدية ذاته بصفاته العليا وحدة عظمته بالأطوار والأنوار وحدة كاملة أحد وولد وجسد ونسب ونسب من عيب وزوال نزهة سبحانيته ملکا ملکا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده أحدا بتوحيد بتفريد وتمجيد منازل ومناهل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها لم يسبق إليها
مخلوق ومنزود صاحب علم وحكم ونظم وجد من صاحب اسم نبيا ووليا وتقيا وجليا وعليا وبديا ورفيا هبيا كبكيا بالجمال وحدته منزهة صفات مشرفات مجلات معلات مكملة ومكملة ومكملة غير محتاجة إلى مبيد ومعيد ومنيب وولي وتقي وحسيب ووسيب من غير سبق بالمثال بديع بالإبداع رفيع بالترفع وبالتبدد والتهبد والتعشد والتشهد والتنزل في الكمال ثم نشهد شهادة الملائكة وأولي العلم وصاحب الحلم والحكم والنظم والنظم والنصر والعزم والجسر واللفظ والمعنى والفكر والبعنى والجسم والآنى ثم نشهد أن شهادة كاملة شهادة بأحدية شهادة بألوهية شهادة بكمال أزلية أبدية سرمدية بلا فارق وحارق ونادم ومائد لا يزال ثم نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا شريك له ولا مشرك له ولا منادم له ولا منادر له ولا قادم له ولا قادر له ولا من الذل ولي له ولا من الكل جلي له ولا عيب طيب كيف كيف لا ولا تاب أتب فتك نسم جسم رسم جسم ملك جلد بلدلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا أجدر الخلق جديرنا أنور الخلق وأحبب الخلق وأقدر الخلق من الحسن والصداقة والإمامة والصداقة والوقاية والهداية والعناية أجلانا وأقدانا وأتقانا وأظهارنا وأنور أجدر أقدر أظهرنا من الحكم ومن الصفت ومن العز أكبرنا أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني آمنت بربكم فاسمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب صاحب صدر من اہل القدر اور سامعین مخاطبین من اہل الحذر والخطر، بزرگوں، محبوب دوستوں، عزیز بھائیوں، با حیا با شرم با بھرم با حرم بہنوں اور مائیوں، محض مخلص مسلم دوستوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ اعلانات میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ اجتماع، یہ اجلاس اور جلسہ صرف اور صرف مذہبی جلسہ ہے۔ قال اللہ، قال الرسول کے عنوان سے معنون قصد سے مقصود جلسہ ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، حسبتاً لرضاء اللہ، محض خدمت اسلام کا حصہ بقدر جسہ حق ادا کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی میرے ایسے ہیچ مدان کجمج مقال شوریدہ احوال یولیدہ اقوال بے جمال و جلال کی حاضری، پھر آپ بزرگوں کا یہ تشوق اور تصوف جوک در جوک منتظرانہ حیثیت لے کر بیٹھنا، یہ بجائے خود میرے ایسے نااہل کے لیے باعث فخر ہے۔ مجھ سے پہلے علماء کرام خطباء عظام نے ضرورت بلا قدورت جلسے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ تقریباً عقائد پر بھی بحث ہو چکی ہے اور اعمال پر بھی بحث ہو چکی ہے۔ اب میں عقائد کا سلسلہ چھیڑوں تو وہ پہلے گزر چکا ہے، اعمال کا سلسلہ شروع کروں تو وہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔
اس لیے خیال یہ آیا کہ میں بیچ بیچ رہوں، کچھ ادھر سے اور کچھ البتہ ابتدائی مرحلہ میں جلسے کا عنوان سنا کہ مذہبی جلسہ، اور مجھ سے پہلے تقریر یا قرارداد کی آخری شکل کے آخری الفاظ یہ ظاہر ہوئے کہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ اور بھی زیادہ مشکل ترین مسئلہ کہ مذہب اور پھر اس میں اتحاد کی دعوت، پھر خصوصاً آپ کی کراچی میں، پھر خصوصاً آج کل کے اس پرفتن اور اندھا دھند دور میں یہ اور بھی اعجوبہ ہے، تعجب خیز بات ہے۔ اس لیے ان تمام پہلوؤں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے دل کے اندر یہ ولولہ، دمدمہ، جمجمہ، سوز، جذبہ یہ پیدا ہوا کہ بات وہ کہنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے جو ہر مکتب فکر کے لیے، ہر مذہب والے انسان کے لیے برابر کا حصہ اس سے نکل سکے۔ اور وہ چیز ہے ایمان۔ بظاہر ایمان کا یہ لفظ جو ہے نہ تو اس کا کوئی دیوبندی منکر ہے، نہ کوئی حضرت بریلور کوئی منکر ہے، نہ کوئی شیعہ منکر ہے، نہ کوئی مرزائی منکر ہے، حتیٰ کہ نہ یہودی منکر ہے، نہ عیسائی منکر۔ یہ ایک ایسا قدر مشترک لفظ ہے کہ جس مکتب فکر کے جس انسان سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہتا ہوا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان کی اس جہان میں بھی ضرورت ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ بات ایسی طرح ہے کہ نہیں ہے، چاہے وہ ایمان کا چکنا چور کر رہا ہو، چاہے ایمان کا نام سننے کے علاوہ اور اسے کچھ ایمان کی واقفیت بھی نہ ہو۔ ایمان کا لفظ ایسا میٹھا اور ایسا مرشد ہے، ایسا موزہ ہے، ایسا محبوب اور مودد ہے، ایسا پر لطف اور پر قلوب ہے کہ کوئی شخص بھی ایمان کا دعویٰ چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں۔ اور اگر کسی کے اندر جرأت ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے جسے ایمان کی ضرورت نہ ہو۔ شاباش کرو ہاتھ کھڑا، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ بے ایمان ہوگا تو بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ خیر یہ راستہ دوسرے ڈگر پہ چل نکلے گا۔ ایمان ہی وہ دولت ہے جس ایمان والی دولت کی ہر دور میں ضرورت، ہر مکان میں ضرورت، ہر زمان میں ضرورت، ہر جہان میں ضرورت، ہر انسان کو ضرورت، ہر دل کو ضرورت، ہر متنفس کو ضرورت، ہر محلہ میں ضرورت، ہر جوڑ میں ضرورت، ہر موسم میں ضرورت، ہر جہان میں ضرورت، ہر موڑ میں ضرورت، ہر توڑ میں ضرورت، ہر جوڑ میں ضرورت، ہر مسئلہ میں ضرورت، ہر عزم کو ضرورت، ہر نام کو ضرورت، ہر حال کو ضرورت، ہر مقام کو ضرورت، ہر مال کو ضرورت، ہر جمال کو ضرورت، ہر یغول و مقام کو ضرورت، ہر وقت و اقبال کو ضرورت، ہر شوقت و طاقت کو ضرورت، ہر انسان کو ضرورت، ہر مرد و زن کو ضرورت، ہر مذہب کو ضرورت، ہر مسلک و فکر کو ضرورت۔ کوئی انسان کائنات کے اندر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے دور بے دار ہو کر، بے لاک ہو کر یہ کہے کہ مجھے ایمان کی ضرورت نہیں۔ اور اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے
تو پورے سے پورے مذہب کا خلاصہ اور نچوڑ ایک لوگ مغز مکھن اور خلاصہ نکالنا چاہیے تو پورے مذہب کا خلاصہ بھی ہے ایمان. کیا چیز؟ پوری شریعت کا نچوڑ ایمان. 1,24,000 یا 3,27,000 یا 7,21,000 اللہ رب العزت کی صحیح تعداد جانے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تمام انبیاء کی نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، ولایت کا، عصایت کا، صدارت کا، صدیقیت کا، بقوت کا، نزاکت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، تلاوت کا، نظامت کا، نزوبت کا، عظیمت کا، حکومت کا، خطوبت کا، رسوبت کا، شرافت کا، حفاظت کا، ذلالت کا، امانت کا، امامت کا، ہدایت کا، اضافت کا، تلاوت کا، تلاوت کا، حیابت کا، شرافت کا، ایک پیغمبر کی زندگی کا ایک انداز دیکھے تو آپ کو مقصود صرف ایمان ملے اور کوئی چیز نہیں. جو اللہ کا رسول بھی دنیا کے سامنے منصہ شہود پہ جلوہ گر ہوا، ہر ایک پیغمبر اور اللہ پاک کے سچے اور پاک انسان پیغمبر نے یہی مسئلہ قوم کے سامنے پیش کیا. کون؟ ایمان. بولو سارے ایمان. البتہ انداز مختلف آئے. کبھی شروع کیا گیا لا الہ الا اللہ سے، کبھی اعبد اللہ. عنوان بدلتے آئے، مقصود صرف ایمان. کبھی کہا گیا اتقوا اللہ، کبھی فرمایا گیا اتقوا ربکم، کبھی فرمایا گیا لا تخسروا المیزان. کبھی کوئی انداز اختیار کیا، کبھی کوئی انداز اختیار کیا. اصول ایک رہا. رسول بدلتے آئے مگر اصول ایک ہی رہا. قانون اور ضابطہ اور مقصود صرف ایک ہی تھا ہر پیغمبر کا. وہ کیا چیز؟ ایمان. کیوں؟ قرآن مقدس نے اس کا جواب دیا کہ جس طرح ہر چھوٹا بڑا انسان یہ اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت نصیب ہو، اس سے کہیں زیادہ یہ امنگ اور تمنا لیے ہوئے ہیں ہر چھوٹا بڑا انسان کہ میرے دل کے اندر سکون کی زندگی ہے، امن کی زندگی. اس لیے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ جسے امن چاہیے اسے ایمان چاہیے. جب تک ایمان نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک امن و سکون کی زندگی بھی نہیں پیدا ہوگی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. دنیا اور آخرت کے دونوں راستے صاف کر دیے جاتے ہیں تو اس شخص کے لیے جس کے دل کے اندر ایمان خالص ہے. اس دنیا کی زندگی کی بد امنی کو امن سے بدل دیا جاتا ہے تو اس انسان کی زندگی کو جس انسان کے دل کے اندر ایمان خالص ہو. اللہ رب العزت کرے آپ کو بھی اور آپ کے بعد یا آپ کے ساتھ مجھے بھی ایمان کی دولت نصیب ہو. البتہ گزشتہ رات میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے کئی درجات. ایک درجہ ہوتا ہے آمنت باللہ، میں نے کس کو مانا؟ اللہ کو مانا. دوسرا درجہ ملائکہ، فرشتوں کو مانا. پھر کتاب اللہ کو مانا، اللہ کے رسولوں کو مانا. پھر تقدیر کو مانا. پھر مرنے کے بعد پھر دن قیامت کے نئے سرے سے زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں اٹھنے کو ماننا. یہ تقریباً 7 درجے ایمان کے ہوتے ہیں. ہر پیغمبر نے
اپنی اپنی قوم کے سامنے، اپنے اپنے مخاطبین سامعین کے سامنے، اپنے اپنے اقوام کے سامنے مکمل طور پہ اپنے ایمان کی پٹی سنائی، ایمان کا سبق سنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مقدس کی شہادت ہے کہ 1,20,000 پیغمبر نے ایمان ہی پڑھایا مخلوق کو، مگر مکمل طور پہ تعلیم کی تکمیل اگر ہو سکی تو محمد رسول اللہ کی تبلیغ سے۔ پھر ایک چیز کی تکمیل نہیں ہوئی، ایمان کی تکمیل ہوئی تو بذریعہ محمد رسول اللہ پورے مذہب کی، پوری شریعت کی۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے والے لوگ بخوبی سمجھتے ہیں، علماء کرام کو بآسان اسلوب سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، اسلام کے معاملہ میں، خطہ روبے مصطون کے معاملے میں، تلطف کے معاملے میں، تنزہ کے معاملے میں، تصبح کے معاملے میں، حتیٰ کہ تمدد کے معاملے میں، تحدد کے معاملے میں، تعشق کے مقابلے میں اور معاملے میں، حتیٰ کہ ایک کائنات کی ضروریات کے مقابلے میں اور معاملے میں اگر ہر ایک پہلو اور مسئلہ کو مکمل کر کے دکھایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک مرحلہ ایسا بھی آیا اللہ کے پاک پیغمبر کی حیات مقدسہ کے آخری بنایا ہے، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اللہ، کتنا پر مہر اور پر لطف لفظ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم، الیوم، یوم نہیں فرمایا، یہاں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، یہ یوم پہ ال کیوں داخل فرمایا اللہ پاک نے؟ اس لیے یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں خداوند قدوس، اے میرے پاک پیغمبر کے ساتھیوں، میرے محمد رسول اللہ کے ہم سفروں، ہم رائیوں، محمد رسول اللہ کے غلاموں، خداموں، عاشقوں، دیوانوں، پروانوں، محمد رسول اللہ کے ماحول میں رہنے والوں، محمد رسول اللہ کی سنگت صحبت میں متوالے مر مٹنے والوں، محمد رسول اللہ کے وجود مقدس کی صدارت میں اپنی جان، مال، اولاد، جائیداد، تن، من، بدن، امن، وطن، چمن قربان کرنے والوں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم، میں نے دین، ایمان اور مذہب کو تو چلایا تھا آدم علیہ السلام سے۔ کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایمان کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، حتیٰ کہ پھر افضل رسول بعثہ اللہ لتبلیغ احکام الرسالہ، سب سے پہلا رسول حضرت امام الانبیاء، امام الرسل، امام الرسل زمانا و لسانا و بیانا، زمانے کے لحاظ سے، لسان کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے تمام کا امام تھا۔ پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کی باری آئی انہوں نے بھی اسی ایمان کو پھیلایا۔ پھر دوسرا مرحلہ، دوسرا مقام کہاں پہنچتا؟ ابراہیم خلیل اللہ کے موقع پر
انہوں نے بھی اسی چیز کی تنبیہ و تبلیغ کی. 1,24,000 پیغمبر جو بھی آیا انہوں نے ایمان کو مکمل کرنے کا وعدہ سنایا. لوگوں کو، بیگانوں کو، یگانوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے سجنوں کو، اپنے قریبیوں کو، بعیدیوں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے قرب و جماعت والوں کو، اپنے ماحول والوں کو بورے بھی سنتے رہے، کالے بھی سنتے رہے، بڈھے بھی سنتے رہے، جوان بھی سنتے رہے، مرد بھی سنتے رہے. اور سننے مکمل ہوا ہے تو اس وقت ہوا ہے جب کہ میرے محمد رسول اللہ اٹھنے پہ سوار ہو کے تم سے مخاطب ہوئے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں. اونٹنی پہ سوار ہے، کالا شملہ لگا ہوا ہے، مگر داڑھی مقدس اونٹنی کے پالان کے ساتھ کھسی جا رہی ہے. تواضع، عزت و نہاد اور اللہ کا عشق اور جلال الہی کا سایہ اتنا تمبو اور صاحبان کی طرح سر پہ تنا ہوا ہے. جمال محمد جلال الہی کے نیچے سر پر سجود نظر آتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت اتنی انتھک محنت کے بعد اتنے جاگتے کو دیکھتے ہیں. 90,000 قدوسیوں کی فوج محمد رسول اللہ کے آمنے سامنے آگے پیچھے کھڑی ہے. ہر کوئی اپنی درد بھری نگاہیں دیکھ کے کرتے حوصلہ یا رسول اللہ. وصیت فرمائے ہمیں کوئی کیوں؟ ایک صحابی کو کہا وصیت مبدل. اللہ کے پاک پیغمبر آج آپ کے کلام سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی ہمیشہ کے لیے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسرے جہان پہنچ کرنے کا ارادہ کر رہا ہو. اس لیے جی بھر کے بھی ہم سن لے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اور لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے کیا پتا پھر تمہارا اور میرا آپس میں ملنا اکٹھا ہونا ہوگا کہ نہیں. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا لعلی لا احج بعد حجتی ھذی. کیا پتا کریم کے دل جب چلتے ہیں اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، پیارے بچھڑ جاتے ہیں، دل کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جگر پھٹ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. مجھے پتا نہیں کیا پتا موت کا پیغام آ جائے اور اگلے سال تک میں حج نہ کر سکوں اور تمہارا دیدار مجھے نہ ہو اور میرا دیدار تم کو نہ ہو. ملاقات کو بھی طرف سے جائے. اس لیے میری بات سن لو. آخری بات جو تم سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کا ارادہ مقدسہ یہ ہے کہ میں اپنی 23 سالہ محنت کا نتیجہ کو نکالوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے. پوچھتی ہے مجھے یہ بتاؤ میں نے جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے دے کے بھیجا تھا کیا وہ میں نے تمہاری طرف پورے کا پورا پہنچا دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے؟ ہر اچھی بات کو ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل طور پہ حق ادا کر دیا. صحابہ کرام بولتے قالوا نشہد، کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم دل سے گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پورا حق ادا کر
دیا. اللہ کے پاس پیغمبر اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی مقدس اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اے میرے اللہ میری شہادت تو انہوں نے دے دی ہے اور اب ان کی شہادت کون دے؟ میرے رسالت اور نبوت کے گواہ تو میرے ساتھ بھی ہے، مگر ان کے ایمان کی شہادت بھی تو کوئی ہونی چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے. میرے اللہ آخر مجھ پہ موت آ جائے گی، اس لیے وہ لکھا ہوا مل جائے گا. کسی چیز کو تاریخ کرو تو تاریخ لکھا بھی بھوکا پرانا ہو کے مٹ جائے گا. میرے اللہ میرے شہادت میری شہادت بھی اور ان کی شہادت بھی کسی ایسے مقدس مقام پہ لکھ دے جہاں کسی دشمن کا ہاتھ بھی نہ پہنچنے پائے. اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیغمبر 3 مرتبہ انہوں نے رات کی شہادت دی ہے، میں خدا کسی کا ادھار اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، 3 کے بدلے 3 دوں گا، دل کا بے دل کا کروں گا. انہوں نے 3 مرتبہ آپ کی شہادت دی ہے تو میں بھی ان کو 3 قسم کے مرتبے عطا کرتا ہوں اور پھر آپ سے خطاب نہیں کروں گا. آیت تو آپ پہ نازل ہو رہی ہے مگر خطاب کا رخ میرا تیرے صحابہ کرام کی طرف ہوگا اور ان سے کہوں گا وہ میرے محمد کریم کے ساتھیوں، آدم علیہ السلام سے دین و اسلام کو میں نے چلایا ہے. ہر چھوٹے بڑے انسان نے، ہر پیغمبر نے، ہر سچے مبلغ نے دین و ایمان و اسلام و شریعت کی تبلیغ کی، ہر فکر تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر اپنے تقدس جلال جبروت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ الیوم مکمل آج ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا. اسلام کب مکمل ہوا؟ ساری نعمتوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ، دین و ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ، صداقت و تصدیق کے دروازے کھول کے ان کو واگزار نہیں بلکہ مکمل مکفل کرنے کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ. نبوت و رسالت، ولایت و امامت، صداقت و نزاکت، حسن و حسن جمال، جلال و وقت و وقت، تخت و نعمت و رضا، خدا و خدا و ادا، عشق و تدبر و تحمل، تحقق و تقلب و تجلب، جلوہ و دمدمہ، مقامت و نزاکت، ولایت و صحابت، ہدایت و عنایت، ایک مرحلہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کا اگر آپ دیکھیں گے تو ماقبل کے لیے تکمیل کا مقام ہے. اللہ تکمیل ہو رہی ہے تو صرف ایمان کی، کہو کس کی؟ ایمان کی. اللہ 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 رب العزت نے شہادت کس مقام پہ لکھی ہے؟ الیوم اکملت. وہاں کسی دشمن کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ ہاتھ تو پیچھے پہنچے گا، پہلے کٹ جائے گا کہ نہیں؟ اب کچھ نہیں نہ کر سکتے تو پھر ان کو صرف بھونکتے بک بک کرنے پہ زور لگاتے ہیں. اس شہادت تک کسی کا ہاتھ بولو، ورنہ دست تطاول تو کرتے ہیں، ہاتھ لمبے تو اپنی طرف سے کرتے آئے ہیں. یہ تو اللہ اگر محمد کریم کسی مقام کو لکھواتے تو بھی مخالف کامیاب ہو سکتا تھا، کوئی صحابی لکھواتا تو بھی کامیاب. اللہ پاک نے ساری قدرت تصور اور تقدس کی حکم ہاتھ میں لے کے قرآن مقدس کے مقام پہ ایسی جگہ پہ پہنچ دیا ہے کہ ساری کائنات تباہ و برباد تو ہو سکتی ہے مگر ایمان اصحاب کی شہادت کا درجہ کسی سے پرانا نہیں. پھر پتہ ہے کیا فرمایا؟ توجہ ہے، وہ صوفی صاحب سو رہے ہیں بھائی، اور یہ صوفیوں کو ہلاتے رہو، دوسرے نہیں سوتے. یہ چھلے مچھے جو ہوتے ہیں نا، یہ تو بیچارے ہوتے ہیں نا کاف کے اندر ہو سکتا ہے تو رحمت کا قطرہ، اور صوفی صاحبان ہوتے ہیں نا بخشے بخشائے سیغفر لنا، کون پوچھے نہیں، بس ان کو ذرا جھنجھوڑ دیا کرو، ہلا دیا کرو.
اگر ہلے بھی نہیں تو ایک مکہ رسید کر دیا تھا اور صاف پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان بھاگے. توجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ شبت ہاتھ کھڑا کرو جن کو نہیں سمجھ آ رہی. چلو خیر. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اے میرے پاک پیغمبر جو ہے اے میرے پاک پیغمبر یہ آپ کے آس ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی جناب علی آپ کے جتنے سب ولی دوست محبوب روم کے ہوں شام کے ہوں حبش کے ہوں نئے ہوں پرانے ہوں اپنے ہوں یگانے بیگانے ہوں دیوانے پروانے ہوں اپنے ساتھیوں رشتے داروں دوسرے قوموں کے ہوں جتنے بھی آپ رہتے ہیں یہ کتنے بھی ہیں. کیا ہو گیا اللہ پاک جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فی قلوبہم الایمان. یہ ساتھی جتنے چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں کلاکار میں سے ہوں استاد میں سے ہوں روحانہ میں سے ہوں علماء میں سے ہوں شرفاء میں سے ہوں غریبوں میں سے ہوں امیروں میں سے ہوں جتنے بھی آپ کے تقدس جمال کے سائے کے نیچے پلتے رہے ہیں میں کسی کی رنگ و روپ کو تقسیم نہیں کرتا کسی کی ذات پات پہ بات نہیں کرتا. مجھ سے پوچھے کوئی تو میں تو کہوں گا کاتبا فی قلوبہم الایمان. ان کے دلوں کے اندر ایمان کا کلمہ اور بورڈ میں خدا نے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر ان کے دل پہ نقش کر دیا. خدا کا لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ. کتے کا کام ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. اس کے ذمے جو کچھ لگایا گیا ہے اسی کو پابندی سے ادا کرتا ہے. مگر ایمان سے بتلائیے سائل کے شان کے اندر کچھ کمی واقع ہوتی ہے جی. اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی نظر ہوتی ہے اپنے مقصود نظر پہ مقصود منزل پہ مطمع نظر پہ. کتا اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے اسے اپنے پرائے سے واسطہ کوئی نہیں. ہاں اپنے آپ کو بھونکنے کے بعد تھک کے ہار کے خود بخود تو خاموش ہو جائے گا. یعنی کتے کا کوئی اپنا نقصان تو ہو جاتا ہے مگر فقیر اور سائل کا نقصان نہیں نہ ہوتا. اس کا مقصد تو صرف یہ تھا جو اس نے حاصل کر لیا. اللہ رب العزت نے اس لیے صحابہ کرام کے دل کے اندر محمد کریم کے ہر چھوٹے بڑے صحابی کے دل کے اندر اپنی قدرت لا یزال بے قیس کما ہوگا جب بھی لہو قلم کے ساتھ اس طرح لکھ دیا ہے کہ محمد کریم کے صحابی کو کوئی بھاگتا رہے اپنا دماغ تو کٹ کر جائے گا مگر محمد کو ساتھی کی شان کے اندر کبھی واقعہ نہیں. یہ کس کی بدولت ہے؟ توقع فی قلوبہم. کوئی ایمان آیا کہ نہیں؟
جہاں بھی آپ خدا کی رحمت برستی دیکھیں گے وہیں ایمان نظر آئے گا. جہاں سکون اور امن کا پیغام، جہاں سلو اور آشتی، جہاں اتحاد و یگانیت، جہاں ایک پورے کا پورا میں کہیں جماعتی رنگ میں پورا متحد ہو کر ملے گا، وہیں ایمان کی کارروائی موجود ہوگی. کیونکہ قانون یہ ہے امن و سکون کی زندگی بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہوگی. ہر محلہ اور ہر درجے کو مکمل فرمایا تو کس نے کہو محمد الرسول اللہ. اللہ اللہ. حسن کے بازار میں کوئی آئے تو بھی اس وقت تک دوڑ چلے گی جب تک محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں آئے گا. اللہ اللہ. جس حسن کے بازار میں ذکر محمد آ گیا وہاں کسی پیغمبر کا نام بھی نہیں لیا جائے. جس صداقت کے بیان میں، جس تصدیق اور یقین اور تاکید کے بیان میں، تو جہاں دوڑ لگے گی کہ صدیق کون ہے، مقام تلقف کو دوڑنے والا کون ہے، مقام عبادت کے تمام مراحل کو طے کرنے والا کون ہے، مقام امامت النبوت کے اقصی مراتب، انہا مراتب، علیہ مراتب، خلبہ مراتب، اسوہ مراتب کے چلنے والا کون ہے، تو زبانیں تنگ ہو جاتی ہیں تو مقام محمد رسول اللہ پہ آ کر اللہ اللہ. اس لیے مجھے صرف ایک شعر میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، پہچانوں جی. اعلان ہوا تھا نا قول اللہ تعالی رسول کا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شعر کی اجازت ہے. انشاءاللہ وہ قرآن مقدس کی آیت کی تشریح ہوگی. اللہ. اور کل مدح فی النبی مقصرا ارا کل مدح فی اللہ. اس شخص نے یہ بذات خود شاعر نہیں تھا، شاعر نہیں، صرف ایک عشق الہی کا بلبلہ دل کے اندر اٹھا. ایک کتاب لکھ ماری. شاعر سوال کرتا ہے کہ حضرت لما لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دیوانے کا، آپ نے اپنے لکھے ہوئے دیوان میں ہر چیز کی تعریف کی ہے، محمد رسول اللہ کی تعریف کیوں نہیں؟ اس کا وہ جواب دے. اور کل مدح، اہل علم حضرات سوچو ان الفاظ کو، ان کی بناوٹ کو، اس کی ترتیب کو، لفظ کو، نشر کو، ترتیب کو، غیر ترتیب کو. ارا کل مدح فی النبی مقصرا، اللہ ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِنْ بَلَغَ الْحُسْنِ عَلَيْهِ وَأَكْثَرَ إِذَا اللَّهُ بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الله أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بلغ الحسن عليه وأكثر. سوال کرنے والے سائل سن، میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ میں نے اپنے سوال کے دیوان میں محمد رسول اللہ کی تعریف کا باب نہیں باندھا، اس لیے کہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ارا کل مدح، ارا کل مدح اللہ للنبی نے فرمایا، حالانکہ عام نحو کے قانون کے مطابق تو للنبی ہونا چاہیے تھا، جس طرح ہم تو للہ نام تخصیص تو ہے، مگر شاعر کہتا یہ للنبی
अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह के लिए न हो, मोहम्मद रसूल अल्लाह को किसी मुतअल्लिकात में से किसी की तारीफ करे और अपनी जुबान में करे, दूसरों की जुबान में करे, इंसान करे, जिन करे, हैवान करे, फरिश्ता करे, नबी करे, वली करे, करे, कुतुब करे, अब्दाल करे, औताद करे, कोई जंगल करे, करे, कोई मंगल का, कोई दंगल का, कोई अपना, कोई हबीब, कोई तबीब, कोई हबीब, कोई नजीब, कोई वसीब, कोई हसीब, कोई तबीब, कोई हकीम, कोई रकीब, कोई कसीम, कोई जसीम, कोई यतीम, कोई मकीम, कोई अपना या कराया, छोटा या बड़ा, कोई जहादत, साजिद या फाते या या जाहिर या माहिर, और फादल या अकबल या अकबल या अकबल, कोई छोटा या बड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ किसी जुबान में करे। वो फरमाते हो जब दिन क़यामत के अल्लाह के दरबार में पेशी हो, अल्लाह फरमाए ले आओ अपने अपने लिखे हुए रजिस्टर और अपने अपने दफ्तर लिखे हुए अपनी सिक्के निकालो, अपनी सिक्के निकालो, जिन सिक्कों के अंदर, जिन दफ्तरों के अंदर तुमने मोहम्मद करीम की तारीफ की है, सारी कायनात अल्लाह के दरबार में तारीफ मुकम्मल तौर पर पेश करे। अल्लाह पाक हर छोटे बड़ों को शाबाश दे, मगर असल में कहे शाबाश तुम्हें, शाबाश तुमने तारीफ तो की है, मगर वही बालकल मुज़नी अलैहि बहुत सारा, जिस तरह हक था मोहम्मद की तारीफ का वो मुझसे अदा नहीं हो सका। इसलिए जब किसी से भी तारीफ मोहम्मद करीम का हक अदा नहीं हो सकता तो मैं दीवान के अंदर वो कुछ भी लिखता वो अधूरी होती। दिन क़यामत के सवाल होता हो, तू अगर लिखना चाहता था तो पूरी तारीफ लिखता, अधूरी क्यों लिखी? कहीं मोहम्मद करीम के गुस्ताखों के दफ्तर में मेरा नाम न लिखा जाए, इसलिए मैंने उसी तारीफ से इत्तेफाक किया है जिस तारीफ को अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस का जिक्र। और ये जो कहते हैं साडा रांझा आया ही, ये भी की तारीफ होती। चलो इनको भी अभी तक माफ करते हैं, और चल के थोड़ा सा पोस्ट मारता हूँ, थोड़ा सा। बिल आखिर साहिल कहते हैं कि कुछ तो होना चाहिए। क्या? कुछ ना कुछ, वो बिल्कुल जरूरी है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वो फरमाते हैं वाला तफन्नुन वाक़िफ़ी बेवक़्ती, वाला तफन्नुन वाक़िफ़ी बेवक़्ती, यकुल ज़मानु बक़ीह मा लम युसफ़ू। ओ मियां कुछ न कुछ करो, क्या पाएगा? करने के बाद कुछ न कुछ बढ़ना होता है। अपनी तारीफ इंसान के अंदर थी कि वो बर्बाद कर सके, वो तो अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की कर डाली। अब अपनी तरफ कोई ये दरवाजा खोल का इरादा भी कर ले तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? ज़मानो बफी है सारा माहौल जमाना, सारी दुनिया मुद्दत उम्र सब खत्म हो सकती है, मगर मोहम्मद में कई ऐसे कमालात हैं जिनका पता भी सिवा अल्लाह के किसी को नहीं। ऐसे कमालात भी हैं जिनको पता खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं कि मेरे अल्लाह पाक के दरबार में कितने दर्जे के कमाल हो। इसलिए तो खुद ही फरमाते हो अल्लाहुम्मा सल्ले, कौन? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। आप खुद भी फरमाते हो, उम्मत को भी तालीम देते हो, और जिन नामुरादों को मोहम्मद करीम की जुबान से एक नहीं आता वो अपनी तरफ से दौड़ लगाते हैं, मगर मोहम्मद को एतबार था मोहम्मद करीम की जुबान पे। इसलिए जिस तरह वो सिखलाया उन्होंने उसी तरह वो भी मांगा करते थे। अल्लाह के पैगंबर खुद भी जो किया करते थे, अल्लाह सल्ले अला
محمد، اللہ اپنے محمد کی تعریف کرو، اپنے محمد پر صلوات بھیجو، اور صلوات ہوتی ہے شاباش، شاباش ہوتی ہے کمائی کرو، جب تک جتنا قدر کمائی ہوگی اتنا قدر شاباش ہوگی۔ محمد کریم کو اپنے کمالات و درجات کی انتہا کا پتہ نہیں، اس لیے اپنے اللہ سے درخواست کرتے ہیں میری کمائیوں کا پتہ بھی تجھے ہے اور صلوات و درود کا پتہ بھی تجھے۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے انبیاء جتنے اللہ پاک کے رسول تھے، تمام اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسولوں نے وعد کیا تو کس کو؟ شاباش بتلاؤ، ایمان کو۔ ایمان کے وعد کو مکمل فرمایا اللہ پاک نے تو کس کے ذریعے؟ بذریعہ محمد الرسول اللہ۔ اب گویا کہ شریعت نام ہے محمد الرسول اللہ کا، دین نام ہے محمد الرسول اللہ کا، اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ کا۔ پہلے بھی وقت کہہ چکا ہوں کہ کوئی شخص اگر کہے کہ قرآن کا دوسرا نام کیا ہے تو بے طرف کہہ دو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد کریم کا دوسرا نام ہے قرآن و کلام اللہ۔ صرف یہ ہے کہ قرآن علم کا نام ہے، محمد عمل کا نام، اور پھر بعد آباد انجام کار اللہ رب العزت ایمان سمجھانے کے لیے ایک ایماندار کا واقعہ ذکر ہے تاکہ ایمان کی طلب اور طلب رکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ آپ سنیں گے، کچھ پڑھنا شروع کروں، سٹیج والوں کی جی جی کا کوئی اعتبار نہیں، سامنے والوں کی جی جی کا اور نا کا۔ وہ پیچھے والے یہ جو بنگلہ دیش والے حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی چونکہ مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے کیا آپ کی مرضی ہے کہ ایمان کا کچھ حصہ بیان کر دیا جائے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سنیے، اللہ ایک ایماندار کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں اور امت محمد الرسول اللہ کے ایمان کو مکمل فرماتے ہیں۔ اور نیکی کی تکمیل کو ذریعہ علم چاہیے تو قرآن ہے، عمل چاہیے تو محمد رسول اللہ۔ اب بیان آتا ہے محمد الرسول اللہ کا، قرآن آتا ہے خود اللہ کریم۔ اضرب لہم، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، بیان فرمائیے ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کو ایمان کا پتہ چلے کہ اللہ کے ساتھ ایمان ہوتا ہے تو کس طرح۔ پاک جی آپ بتلاتے جاؤ گے، میں سناتا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہوئے پڑھ کے سنا میرے پیغمبر، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ ایک بستی ہے، ان بستی والوں کو ایمان سمجھانے کے لیے، دین و اسلام سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت پیغام پر بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول آتے، جب انہیں آ کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں فَقَدْ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تم جو کہتے ہو کہ دین قبول کرو، اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو، ہم تمہارے کہنے سے ایمان قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟
اللہ کے رسول پوچھتے کیوں نہیں قبول کرتے تم؟ وہ کہتے ہیں اس لیے انتم الا بشر مثلنا، ہم اس لیے تمہارا باز نہیں سنتے، تمہاری تبلیغ نہیں سنتے، تمہاری دعوت نہیں مانتے، تمہارا دین اسلام مذہب شریعت کی طرف بلاوا نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ ہاں بھائی کیوں ہم رسول نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے اس لیے رسول نہیں ہو کہ انتم الا بشر مثلنا، تم ہوئے جو انسان، تم ہوئے جو بشر، تم ہوئے جو خاکی بندے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہمارے پنڈتوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمارے پوتوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے ملانوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے باغر مولویوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ رسول۔ بولو سچی بات کا جواب تو دے دیا کرو، جو بھی انسان ہوگا وہ رسول۔ ما انتم الا بشر مثلنا ان انتم الا تکذبون، ہمارا تو یہی فتویٰ ہے کہ تم جھوٹے ہو، نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ کن کو کہا؟ اللہ کے، شاباش بولو اللہ کے، اللہ۔ دیکھا قوم کی بدبختی، اللہ کے رسول آئے ہیں ایمان دینے کے لیے، امن دینے کے لیے، امن بد امنی ختم ہو جائے۔ پیغمبر کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح، اور لوگوں ہمارا تو یہی مقصد ہے تاکہ اصلاح ہو جائے، مگر قانون یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ یہاں جو بھی آتے ہیں وہ اصلاح حال کے لیے آتے ہیں، اور ٹکر جو بھی لیتے ہیں وہ پجاری مال کے لیتے ہیں، مال کے پجاری نہیں برداشت کرتے ان لوگوں کو جو بندوں کے احوال کو ٹھیک۔ کتاب پیغمبر قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رسول بن کر آئے، مگر وہ کہتے نہیں جی، کیوں جی؟ جی اس لیے جی تسی بشر، تسی دیکھیں اپنی جنس دا دشمن ہمیشہ مشرکی، اللہ اپنی دشمنی ایمان سے بتلائیے۔ انسانوں کو تو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہماری قوم کو بھاگنا چاہیے، ہماری جنس کو رنگ لگ گیا، ہمارے انسان کے سر پہ تاج ہے، انہیں تو عید منانا چاہیے تھی، مگر الٹا کیا کرتے ہیں؟ تم تو جی بشر ہو، اور جو بشر ہو ہم مر تو جائیں گے، ہم کہتے ہیں ہم تیرا لینا حجارة من السماء أبئتنا بعذاب أليم، ہمارے سروں پہ پتھروں کے گولے تو برسا دیے جائیں، آگ کے گولے تو برس جائیں، ہم مر مٹ جائیں، سڑ جل گل جائیں، ہم تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، پر بشر کو رسول کہتے ہیں۔ دل میں ہم مجبور ہیں، اپنے بزرگوں کے علم میں چور ہے، آپ کے پاس سے دور ہے،
نفور ہے، اصل دین و ایمان سے بھرپور ہے، مقابلہ کر رہے ہیں چاہے عند اللہ وصور ہے، پر اللہ پاک کے پیغمبر کوئی سختی نہیں کرتے، کوئی تشدد نہیں کرتے، وہ برابر کے خود فرماتے چلے جا رہے ہیں اِنَّا لَمُرْسَلُونَ۔ لوگوں، امن کی دعوت دینے والے ہم رسول ہیں، ایمان کی دعوت دینے والے ہم رسول ہیں، اصلاح اعمال کرنے والے ہم رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہم رسول ہیں، بدامنی کو ختم کر کے چین کی زندگی کے دروازے کھول دینے والی تجویزیں پیش کرنے والے ہم ہیں، اس لیے تم مان جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، کیوں جی؟ ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا ہے جو پیغمبر ہوتا ہے وہ نور من نور اللہ۔ اپنی جنس کا آپ دشمن، چھوٹے چھوٹے ہم ہوا کرتے تھے نا، ہم بھی کھیلا کرتے تھے، بچوں کی عادت ہے۔ بھنگی کا چھوکرا ایک کھیل رہا تھا گلی ڈنڈا، پتہ نہیں تمہارے ادھر کیا کہتے ہیں، ہاں گلی ڈنڈا، بابا بوڑھا بھی جانتا، آپ بھی کھیلتے تھے نا؟ وہ گلی ڈنڈا کھیلتا، اتنے کافی لگا بچہ اس گلی کو تو اچھلی اڑی کودی، پانی کا ایک مٹکا بھرا ہوا تھا اس کے اندر، وہ بھنگی کا لاٹ ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا، آگے دیکھتا ہے کہ اس کا ہم شکل پانی کے اندر مٹکے میں نظر آتا لگا، الو کا پٹا ہے، یہ سارے یہ بھنگیوں کی اولاد، الو کا پٹا ہے، میری گلی نہیں دیکھتا، پیچھے ہٹ کے کہنے لگا بات آتا جی، کوئی شور دا شور وچ بیٹھا تو میری گلی، وہ آیا بڑی داڑھی والا، بزرگ آ کے نا جب اس نے دیکھا جھانک کے تو اس کو چٹی داڑھی والا نظر آیا، کہنے لگا چٹے منہ تیرا لگ لانا دے شوکریہ لالو نے چلتا تھا، پیچھے ہٹ کے اس نے دعائی کی، اپنی قوم کو للکارا، ویسے ہی بڑی سیاڑی قوم ہے، اللہ کل لنگوٹ کسے ہوئے علی مولا کرتے کرتے سارے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی جس طرح ٹھنگے پہ وہ آتی ہے نا، کیا پتا ہے نہیں آتی، وہ کرگٹ نہیں جانتے ہو تم، اللہ اللہ آئے نا، اب آ کے مختلف طور پہ ایک داڑھی منڈا دیکھے اسے داڑھی منڈا نظر آئے، داڑھی والے دیکھے اسے داڑھی، کالی والا کالی، وہ کہنے لگے نام مرادو یہ ایک نہیں ہے تو پورے ٹنڈے کا ٹنڈا آیا ہے، اللہ اللہ دشمنی اپنی دل سے کر رہا ہے، پتہ نام مراد کو پیچھے ہٹتے ہیں، ہٹ کے اٹھاتے ہیں پتھر، کہتے ہیں دور سے کھڑے ہو کے ان پہ فائرنگ کرو، یہ تب دوڑے گے ورنہ نام اڑا گیا تو پورے کا پورا ٹبر یہاں گیا، پورا خاندان ہے، کون بنے کوئی دو پتھر پہ پتھر، دو پتھر پہ پتھر، آخر اس بیچاری نے ٹوٹنا ہی تو تھا، مٹی کا تھا نا مٹکا، جب ٹوٹی وہ پانی گرا، پانی سارا گر گیا اور وہ گلی بھی نیچے سے کھسکتی ہوئی گری، اب لگے ناچنے خوشیاں منانے، واہ مولا علی واہ مولا علی واہ مولا علی، دیکھا جب تک ہم نے پتھروں سے نہیں چوٹا اس وقت تک تو یہ ضد کر کے بیٹھے تھے، اب ہم نے ڈرایا تو ایک ہی نظر نہیں آتا، نام مراد اور گلی دیکھو واپس سالن کی سالن دیکھ کے مار اپنے سارے کو رہا ہے، اپنی جنس کو مارتا ہے، اللہ اللہ، اور یہ مذہب سے اصل میں دوسرے سے چلا تھا، ان خطرانیوں نے ہندوانیوں نے جب سے پہلی مرتبہ دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کی لچک، یہ کلمہ انہوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا، ما ھذا، اللہ اللہ، ما ھذا بشرا، انہا اللہ، تاکید در تاکید،
تاکید بعد الحسر، تاکید قبل الحسر. پہلی تاکید ما ھذا بشرا، اور نفی سے مقصود منفی کا پہلو ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ما ھذا، کوئی کہتا پھرے ہم تو جتنی شریف زادیاں ہیں ہم تو یہی فتویٰ دیتی ہیں کہ یہ بندہ نہیں. یہ بندہ کون ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم. اپنی جنس کو گھٹاتی ہے، اپنی جنس کو، اپنی جنس کی شکایت کرنا، اپنے تاج پہ ہاتھ ڈالنا، اپنے ترہ امتیاز پہ نشانے لگانا، اپنے بنائے ہوئے عزت کے قباقیاں تھجیاں بکھیر دینا، یہ دراصل ان ہندوؤں کا نظریہ تھا جو اب چلتے چلتے بھنگیوں کے ہاتھ آ گیا. وہ بھی کہنے لگے تم رسول کہتے ہو، ہم تو تمہیں فضول سمجھتے ہیں، اس لیے کہ تم انسان ہو. جو انسان ہو اس کے سر پہ کبھی بھی اللہ پاک نے تاج نبوت نہیں رکھا. اللہ بھلا ایمان سے بتلائیے جس انسان کو اپنے سائے کا، اپنے وجود کا پتہ نہ چلتا، وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام کا شان تو معلوم کر سکتا ہے؟ جو ڈھیلا اٹھا کے، پتھر اٹھا کے مار رہا ہو اپنے منہ پہ، دیکھا وہاں سائے کو مارا تھا، یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب چیز مثالیات پہ اتر آتی ہے تو پھر اللہ پاک منصہ شہود پہ جا کر کرتا ہے. ہر کے بعد آتا اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، فکذبوہما، انہوں نے جھٹلا دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں عزتناہما بثالث، ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا، اس کو بھی انہوں نے کیا کہہ کے جھٹلا دیا کہ تو رسول کیوں؟ بولو اس لیے کہ تو بشر ہے. پھر کیا ہوا؟ کہ ہوا کچھ نہیں، بس قانون یہ ہے کہ جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہے. کون ہوتا ہے؟ کہ او اے اے او، یہ کھڈی برابر لگی رہے، اے او او اے، اس لیے کہتے ہیں نا آ گئے آ گئے. جب کہتے ہیں آ، وہ بیچارے دیکھنے والا کہتے کہاں آئے تو کہتے ہیں گئے. کہو نا گئے، وہ دیکھنے والا اوپر گردن اٹھاتے کہتے گئے، بس ہوا ہو. اللہ 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 کے پاس پیغمبروں کو تو دکھلا دیا انہوں نے. اب آئی ایماندار کی باری. میرے اقصى المدینہ، میرے اقصى المدینہ رجل یسعی، اس شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا ایک مرد آیا. پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، جب دیکھا کہ اب ایمان کو اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کے پاس پیغمبروں کی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں مشرک. اب آج بھی اگر میدان میں میرا ایمان نہ نکلا تو ایمان نہیں رہے گا. اقصى المدینہ رجل یسعی
قال یا قوم اتبعوا المرسلین من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون اتبعوا المرسلين یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو جھٹلاؤ نہیں۔ ایک تو تمہاری بدامنی دور ہو جائے گی، ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ یہ بشر ہے تو اللہ کا قانون دی گئی ہے کہ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے سوا انسانوں کے کوئی رسول بھی نہیں آیا کرتا، اس لیے تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو۔ من لا يسألكم، اور نامراد قوم ان مولویوں پہ اعتبار کرتے ہو جو تم سے فیسیں مانگتے ہیں، جو تم سے چندہ بٹورتے ہیں اور تم سے براتیں لیتے ہیں۔ بڑی بڑی کھیتیں بنی ہوئی ہیں، کبھی کسی بہانے سے لوٹتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے تمہارا خون چوستے ہیں۔ اور نامراد قوم ان بندوں کو تم جھٹلا رہے ہو جو لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ اور سالوں کو بھی ختم کے مہینے لگا کے تمہارے مال کھاتے ہیں کہ نہیں؟ بڑی 11ویں شریف چھوٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اس لیے نہیں تم پھر لاتے، کیوں کہ تم جو ہوئے کھاتے۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو۔ کیوں؟ ایک فائدہ تو وہ ہوا جو میں نے کہا، اللہ کے رسولوں نے کہا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹھگوں سے تم بچ جاؤ گے۔ وہ تو تمہارا مال بٹورتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ختم شریف، کبھی کہتے ہیں چلیا شریف، کبھی ساتواں شریف، کبھی کل شریف، کبھی دعا شریف، کبھی لکھ درود، کبھی نور نامہ، کبھی لکھ ہزاریہ، کبھی درود عرشیہ، کبھی بابے بگر دین کے نام کا نماز بتاؤ، کبھی کہتے ہیں بابے گربر شاہ کے نام کی 11ویں دو، کبھی کہتے ہیں فلانا چھوٹے بڑے کے نام کی۔ وہ قسموں قسم کے بہانے تلاش کر کے تمہارا خون اور مال چوس جاتے ہیں۔ اور یہ تو کتنے اللہ کے مسکین بندے ہیں، اپنے ہاتھ سے پکا کے کھاتے ہیں۔ لا یسألکم اجرا، تم سے ایک دن کا چندہ تو چندہ رہا، اجرا انعام بھی نہیں مانتے، شاباش تمہاری کی بھی انتظار نہیں کرتے۔ مولوی ہوتے ہیں نعرے کے انتظار میں ہوتے ہیں، جب نعرہ لگے گا ہم کود کریں گے، ہم اچھل پڑیں گے، تقریر بن جائے گی۔ یہ ہے اللہ والے جن کو نعروں کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری شاباش کی بھی انتظار نہیں، تمہارے مال کی بھی انتظار نہیں۔ اور میاں خیال کرو وہم مہتدون، اگر ان کے پیچھے چل پڑو گے تو اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی بھاگتے بھاگتے بہشت برین میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان بتلانے آیا ہے اللہ کا پیغمبر، لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ اب ان کی جنس کا، ان کی قوم کا، ان کے خاندان کا ایک ایماندار، اب اللہ پاک فرماتے ہیں ادھورا معاملہ نہیں چھوڑنا چاہیے میرے پیغمبر، جو کچھ اس نے میرے ساتھ ایمان رکھا ہوا تھا وہ ایمان بھی تمہیں سنا دوں کہ وہ کون تھا، کس طریقے سے وہ مجھے مانتا تھا، تاکہ تیری امت پر ہر چھوٹا بڑا فرد یہ معلوم کر سکے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا تھا۔ آپ کی بھی یہی طرف ہے نا کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک اسی طرح ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہاں جی، انہیں خطاب کرتا ہے، وہ کہتے ہیں چل چل، منہ نہیں دیکھا ہے ایماندار کا، یہ آ گیا، ہم نے ان رسولوں کو ٹھکرا دیا اور تو کس بات کی مولی ہے، چل چل۔ وہ کہنے لگا مالی اللہ عبد الذی فطرنی
فَسَتَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میری کوئی مت ماری گئی ہے، میں تمہاری طرح کا بدقسمت تو نہ ہوا، قسمت کا پیٹا مارا ہوا تو نہ ہوا، تمہاری طرح میں کوئی بیوقوف تو نہ ہوا کہ مولوی اور جھوٹے پیروں کے جھرلوں کے پیچھے چل پڑو۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری کوئی سائنس ہو گئی ہے، میری کوئی تقدیر الٹی ہو گئی ہے، میری کوئی بدبختی کے سائے آ گئے ہیں، مجھے کوئی اللہ پاک کا غضب نازل ہو گیا ہے کہ میں اللہ پاک کو چھوڑ کے وہ اللہ پاک الذی فطرنی، اللہ ایماندار کے لیے صرف ایک یہ جملہ ہی کافی ہوتا ہے، فاتارا۔ وہ پہچان جاتا ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے میری ہر چیز کا مالک بھی، بولو، جس نے مجھے زبان دی ہے، اس زبان سے مشکل کشا کہوں گا تو ذات کو، جس ذات نے میرے وجود کا ایک ایک بال پیدا کیا ہے، ایک بال بھی اگر خرچ ہوگا تو اسی کے نام پہ، جس اللہ پاک نے مجھے دل دیا ہے، دل کے اندر خائردان مشکل کشا حاجت روا ہوگا تو میرے دل کا وہی مالک ہوگا۔ تو فطرنی، یہ تو بے حیا آدمی کا کام ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہو اور فور و پکار کے قابل کوئی اور، ماننے والے کے لیے صرف ایک جملہ اللہ۔ پھر یوں نہیں کہا اس نے خالہ کا نہیں، کہا ہے فاتارا نے، فاتر البیرا، کنویں اللہ، کنویں کو کھودا، اس رنگ کے اندر کھودا کہ جس کی مثال اور نظیر پہلے واقعی انسانی مخلوق اللہ پاک نے اس انداز سے پیدا کی جو اپنی مثال آپ ہی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی مثال موجود ہے، مثل موجود ہے، مگر مخلوق ہونے کی حیثیت، قدرت کے شاہکار ہونے کی حیثیت سے انسان کی اور کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ رب العزت نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ چھڑتی کیا مطلب ہے جب اللہ پاک صورت سے پاک ہے، آدم کی صورت، اللہ اللہ، آخری قول یہی جا کے ٹھہرا مجمع علیہ، وہ کون تھا؟ کہتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں او آدم، اگر میں صورت و شکل سے پاک نہ ہوتا تو تیری شکل مجھے اتنی پیاری تھی کہ اپنے منہ کا ہویا بھی تیرے منہ کی طرح بنا، ساری کائنات خوبصورت بنائی، مگر جتنا انسان کا چہرہ حیات قضائی والا مقام رکھتا ہے اتنا تو نوری فرشتوں کو بھی عطا ہے، اور یہ اب بھی کہتا ہے نور من، اب کون سمجھائے؟ سمجھانے کا وہ طریقہ تو آتا ہے مگر صرف 7.25 دن حکومت مجھے، 7.25، یہ پون کا جو ہے نا مقام، یہ کسی اور وقت سمجھاؤں۔ اللہ کرے تمام کائنات میں ایمان بالرب العزت مقام حاصل ہو۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ جواب دیتا ہے انی آمنت بربکم، آمنت بربکم فاسمعوا حسر کرنے کے لیے یہ ضمیر متکلم کی گرا دی گئی، نون کو مکسور رہنے دیا، اگر ہوتا فاسمعونی حسر نہ ہوتا، حسر دال الحسر کے لیے یا کو گرا دیا اللہ پاک نے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میاں ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں مگر سچے ایمان کی حقیقت میرے بغیر تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔
آمنت بربکم میں جس ایمان کی بات کرتا ہوں وہ ایمان صرف میرے حصے میں نہیں، جس ذات کے ساتھ ایمان لانا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادے کا بھی وہی رب ہے، میرے باپ دادے کا بھی وہی رب ہے۔ آمنت بربکم فاسمعون، مجھ سے سنو، میرے بغیر تمہیں آج سنانے والا رسولوں کی بات تو تم نے ٹھکرا دی، اب غیر رسول ایماندار جو ایمان کی دعوت و بات کر رہا ہے وہ میرے بغیر تمہیں سچی کہانی ایمان کی کوئی اور نہیں سنا ہے۔ تھوڑے سے بولے ڈالے، وہ کہتے نہیں یار تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لو، یوں کوئی نہ کہے، آخر عوامی حکومت کا دور ہوا، لوگ کہیں گے یار سنا تو انہوں نے ہے مگر اس نے صحیح نہیں کہا، سن لو۔ وہ ایماندار بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ کرے یہ خاموش ہوں تاکہ میں بھی ایک تڑاکا لگا لوں، وہ بھی تو یہی فرصت مانگ رہا۔ اب سنیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں اس داستان کو، اس ایمان کی کہاوت، اس مقام اور مرتبہ کو، ایمان کی حقیقت و حیات قضائی کو۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایماندار وہ کہتا ہے تمہیں میں یہ سنا دوں جو اللہ کو ماننا کیسے ہوتا ہے اور میں تمہارے رب کو کس طرح مان چکا ہوں۔ آؤ میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں، میں کہتا ہوں اتخذ من دونہ آلہہ، اتخذ من دونہ آلہہ۔ بیٹے ذرا آنکھ کھول کے اللہ اللہ ہو تو تم بھی سچے، بہرحال میں بھی تمہیں چمٹا تو لسوڑے کی طرح ہوں، تھک تو نہیں رہے ہو، ہاتھ کھڑا کروانے کی ضرورت تو نہیں نا؟ اچھا ہوشیار بیٹھو، چلو 4-5 منٹ صحیح اور لگا لو۔ ماشاء اللہ، بعض لوگ تو کہتے میں جب کہوں نا تھک تو نہیں رہتا کہتے، مطلب سمجھتے ہو کہ عزت اپنی کی ہے تو بس کر جائے، ورنہ وہ ہاتھ مارتے زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، یوں کرتے ہیں اچھا ختم تو کر پھر تیرا معاف کریں گے۔ اللہ اللہ، اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون فی ضلال مبین۔ او میاں اللہ پاک کے ساتھ جو کچھ میرا ایمان ہے وہ سن لو، وہ یہ ہے جن جن پیغمبروں کو، جن جن نبیوں کو، جن اللہ کے اولیاء کو، جن اللہ رب العزت کے دوست مقرب کو، جن جن مردوں یا زندوں کو، جن جن نوریوں یا ناریوں کو، من دونہ
आलिहा, अल्लाह पाक को छोड़ के और जगत की सारी मखलूकात में से जिन जिन को तुम पुकारते हो, जिन जिन को मुश्किल कुशा समझते हो, जिन जिन को हाजत रवा समझते हो, जिन जिन के नाम के पुण्य चढ़ाइयाँ देते हो, जिन जिन के नाम की ग्यारहियाँ बांटते हो, जिन जिन को दुखों मुसीबतों में पुकारते हो, मैं कहता हूँ मिन दूने ही, उसके बगैर तुम मुकर्रब बंदे महबूब दो सारे मिल जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, एक मकाम पे इकट्ठे हो जाए। अल्लाह पाक अगर मेरे पाँव के अंदर एक कांटा चुभा देने का इरादा कर ले, इधर 14 तबकी कायनात इकट्ठी हो जाए, मिन्नत करे, इबादत करे, लुज्जत नजारत करे, समाजत करे, रियादत करे, इताअत करे, तिलावत करे, नजारत करे, इजाजत करे, नियाजत करे, मेहनत करे, मशक्कत करे, जिद्दत करे, जोदत करे, सारे 14 सबक की कायनात और सारे मिन्नत करने वाले लोग सारे मिल जाए। ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैआ, सारी कायनात मर कर थक जाएगी, जीने वाले तो मर जाएंगे मगर मेरे अल्लाह के इरादे से हटवाने वाला कोई। समझ आ रही? 2 किस्म की सिफारिश होती। कितने किस्म की? आप रात दिन इसी हादसा का शिकार तो हैं, मगर चलो मुतवज्जे हो जाएंगे आप। जब एक मुलजिम या मुजरिम को छुड़ाने के लिए कोई शख्स आता है अदालत के कटहरे में, देखता है एक तरीका तो ये है कि वो हाकिम उठता है मुजरिम को मारने के लिए। ये सिफारिशी क्या कहता है? ये मेरे मुंह को मेरे मुंह को देख लो, मेरी वजह से वो छोड़ दे। और दूसरा तरीका क्या होता है सिफारिश? दूर से देखता है कि हाकिम आया है, चादर उसके हाथ में, लाठी डंडा उसके, अरे कायनात के अल्लाह के महबूब इकट्ठे हो जाए, ना तो उस बंदे को, ना उस तकलीफ पाने वाले को, ना हाकिम को पीछे कर सकते हैं, भला युनकिज़ून, ना हाकिम के इरादे से बचाने के लिए किसी महफूज जगह पे ढक सकते हैं। कोई ना मैं अल्लाह का बंदा ईमानदार कहता हूँ, ला मालिकला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। अपने इरादे में अल्लाह पाक अकेला, ये नहीं है कि अल्लाह तो फरमाए कि इसको 1 बोरी गंदम की दूंगा और हजरत पीर क्या कहेंगे, नहीं जी 3 लेके जाऊंगा। 3? एक बूढ़ी औरत आई हजरत पीर के सपास, वो कहने लगी कि हजरत जी मेरी इतने साल की उम्र हो गई, मैं बिल्कुल बूढ़ी खप्पेर हो चुकी हूँ और मुझे बेटा नहीं मिला, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बेटा मिल जाना चाहिए। हजरत पीर कहते हैं दीदी थे हसा छड़िया देगा। दीदी मैंने तकदीर को झांक के देखा है, तेरे बेटा लिखा कोई नहीं। इन्हें तकदीर पावलिया की खड्डी समझी हुई है, यहीं से बैठ के झांक लिया बस तकदीर का पता अल्लाह। और तकदीर का मकाम कौन? अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं इरदहू मफातिहुल गैब ला याअलमुहा इल्ला हू ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह।
مجھے اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ پاک کے علم غیب کے خزانوں کی چابیاں کہاں رکھی ہیں، اور نہ ہی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور یہ نامراد اللہ کے پاس بندوں سے یہ بہتان تراشے پھرتا ہے کہ حضرت نے دیکھا تھا جھانکا ہے تیرے بزڑی باں بیٹا۔ اس بیچارے نے کہا جی پھر میرے آنے کا فائدہ، آنے کا فائدہ تو کوئی نہ نکلیا نا جی۔ پھر دیکھا نا حضرت پیر نے کہ بیچاری رو رو کے واپس کہنے لگا ارے آؤ ادھر آؤ۔ پہلے دیکھا تقدیر میں نہیں تھا، اب ایک گھوچا لگا دیا ایک مل۔ بات تو تھی کہ خدا کے ارادے کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ کہتے ہیں نہیں خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے، خود ہی گھوچے لگائی جاؤ۔ اللہ کے ساتھ ایمان جب بندے کو پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون۔ اللہ پاک کے ذات کی قسم ہے اللہ پاک اگر کوئی ارادہ کر لے تو اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو ارادہ کرے ارادے کرنے میں بھی مختار، ارادے کو پار لگا دینے میں بھی مختار، اپنے ارادے میں کامیاب ہونے میں بھی مختار، اور اللہ کے ارادے کا پتہ اور کسی کو نہیں چلتا جب اللہ کے ارادے کا پتہ بھی کسی کو نہیں مروا ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا لو جی اس نے تو گرکی مچا دی۔ تقریر اس کی بڑی مؤثر تھی، ایماندار کی، یہ غریب قسم کا آدمی تھا۔ اب چاہیے کہ اگر یہ زندہ رہ گیا نا تو ہمارے مذہب کا ایک آدمی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو کیا کرو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ظالموں نے قتل کر دیا۔ اللہ پاک کے ایمان کے ساتھ بگڑی ہوئی دولت ایمان کے ساتھ جب قتل ہوتا ہے، لوگ قتل کر رہے ہیں، نیچے سے قتل کی دھاریں ہیں، اوپر سے اللہ کی رحمت کی بہاریں برسنے لگتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے کی لدخل الجنہ، چل کہا اللہ قیلا ادخل الجنہ، تیرا جسم تو یہاں زمین پہ رہ جائے او شہید ہونے والے بندے، تیرا وجود تو خاک پہ رہ جائے، جو چیز جس جہان کی تھی وہاں رہ جائے، اور تو کہاں چل ادخل الجنہ، کہو نا ادخل کس میں چل؟ اب یہاں رہنے کا تجھے کوئی ضرورت نہیں، جتنا رہنا مقصود تھا تو رہ لیا، اب یہاں تو نہ رہے، جسم تو تیرا یہیں رہے گا، نشانی قائم رکھی جائے گی، خون کے ٹکڑے زمین پہ ٹپکے ہوئے معصوم ایماندار کے دن قیامت میں شہادت کی جلغار دیتے ہوئے اٹھیں گے، یکلم و یکلم و ینظر و ینظر، دن قیامت کے تیرے خون کے ٹکڑے ٹپکے ہوئے ایک ایک قطرہ اللہ پاک کے دربار میں گواہ بن کے اٹھے گا، اور تو کہاں چلو دخول الجنہ، کہاں چل؟ یہ یہاں بھی کہتے ہیں نہیں جی جمعرات کو پھر واپس، اللہ فرماتے ہیں کہاں چل؟ مولوی یہاں کیا چرلو چھوڑتا ہے تنچرو؟ نہیں جی جمعرات کو ہماری جو یہ گھر کی دیواریں ہوتے ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھتے ہیں کبوتر بن کے، ہیں کبھی بلی بن کے، کبھی مسکین بن کے، کہ کہتے ہیں مولوی جی ہمارے گھر والوں کو کہو ہمیں کوئی چادر دیں،
کوئی سینیاں پکا کے دیں، کوئی زری زر کا خصا جوتا اچھا بنوا کے دیں۔ مولوی جی صبح سویرے اٹھتا ہے، آ کے کہتا ہے چودھری جی، مار جی، راؤ جی، باؤ جی، پیر جی، خان جی، شاہ جی، گدا جی، بنگر جی، کنجر جی، فلانے جی، اے جی رات کو جی تمہارا جو مردہ تھا نا وہ ہمارے گھر آیا، اس نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں اور میں بالکل ننگا دھڑنگا ہوں، مجھے ایک لنگی چاہیے، ایک چادر چاہیے، لاچا چاہیے۔ وہ بیچارے اٹھتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں، نکاؤ دکان پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں ادھار دے دے، کل پرسوں کڑک دندم بیچ کے تیرا ادھار ادا کر دیں گے، ہمارا مردہ حج کرنے کو۔ بھائی تمہیں کس نے کہا؟ ہمارے مولوی جی لانتی نے کہا ہے۔ وہ کوئی ہو نا جٹ ڈالا تو وہ کہتا ہے مولوی جی جب تک یہ زندہ رہا تھا تو ہمارے گھر رہا تھا، مرنے کے بعد تمہاری حویلی میں کیسے داخل ہو گیا؟ کچھ ہوتا ہے۔ بتاؤ ایمان سے بات بالکل لگتی ہے کہ نہیں؟ بھائی جب تک جیتا رہا ہے وہ اپنی ماں بہن سے مانگتا رہا، اپنی بیوی سے مانگتا رہا، مرنے کے بعد اس کا ایمان بھی چٹ ہو گیا، اب غیر محرم کی حویلی تاڑنا شروع کر دے جھوٹے جہان کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے راستے میں شہید ہونے والا، دوسری سن لو، رب الامام احمد عن الامام شافعی عن الامام مالک عن امام زہری عن عبد الرحمن ابن کعب عن کعب ابن مالک عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طاہر یالو کو فی حجر الجنہ، فی حجر الجنت حتی یرجع اللہ الی جسدی یوم القیامہ۔ هذا اسناد صحیح متن متین اجتمع فیہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعۃ المعتبرۃ فی عالم الدنیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مور نرمی کا روح بیشت برین کے اندر اللہ پاک داخل کرتا ہے اور قیامت تک واپس آنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ مولویوں کے گھر کیسے آ سکتے؟ اللہ کو چھڑوا کے آندے۔ ہاں جی، یا ایتھا النفس الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قیل ادخل الجنہ، کہو ادخل اللہ پاک نے فرمایا شہید کرنے والے، قتل کرنے والے، او میرے بندے تم تو ایماندار ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اللہ کے ساتھ ایمان کا وعدہ کرتے کرتے اگر شہید ہو بھی گیا تو ہم تیری محنت کو ضائع نہیں کرنے لگے، تیرے جسم کو بھی اپنی حق کے توحید کی شہادت کے لیے زمین پہ رکھیں گے اور تجھے قیامت سے پہلے بیٹھے برین کے انوار آپ کے مزے چکھائیں۔ ادخل الجنہ، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے ساتھ ایمان کے لیے اگر آپ کو اور مجھے جان دینا پڑے تو کیا کریں گے؟ بھائی دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو نہیں دیں، سب دیں گے، دیں گے نا؟ ہاں سب کہو انشاءاللہ۔ جان ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، جان ہوتی ختم ہونے کے لیے ہے مگر ایمان ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ مال ختم ہونے کے لیے آیا، جان ختم ہونے کے لیے آیا، جان ختم ہونے کے لیے آئی، زمان ختم ہونے کے لیے آئے، مکان ختم ہونے کے لیے آئے، مگر ایمان آیا تو ختم ہونے کے لیے۔ ایمان ختم کر تو دیتا ہے، ہو نہیں جاتا۔ اللہ جب بہشت برین میں پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا؟ بہشت برین میں، وہاں جا کے دیکھا انوارات کو، تجلیات کو، اللہ رب العزت کی طرف سے تسلیات کو، اللہ پاک کے انعامات کو، اللہ کے جلال و جمال کو، تو پھر وہاں جا کے کیا کہنے لگا؟ یا لیت قومی یعلمون، یا لیت قومی، اللہ یا لیت قومی یعلمون
ہائے میری قوم کتنی بدقسمت تھی، انہیں پتہ نہیں تھا یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ میری قوم کو یہ پتہ لگ جاتا کہ اللہ پاک نے ستر سال کے گناہ میرے کس مسئلے کی وجہ سے معاف کر دیے، کس بما بے سبب مسئلۃ التی دعوتہم بہا۔ انہیں کہاں سے پتہ چل جاتا کہ اللہ پاک نے میری اتنے عمر کے گناہ جو سارے کے سارے معاف کر دیے۔ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ وہی مسئلہ تھا کون؟ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ، اللہ کو ماننے والا مسئلہ، یہی جو میں نے بیان کیا ہے، میری ساری عمر کے کیے ہوئے گناہوں پہ اللہ نے قلم پھیر۔ مسلم شریف کی حدیث یاد کرو، لو کان خطیۃ ابن آدم تملأ الارض کلھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک انسان کے گناہ پوری زمین پہ اگر پھیلائے جائے، پوری زمین کے منہ پہ وہ پوری کی پوری زمین کو پر کر دے، اتنے گناہ ہو، مگر لا یشرک باللہ، خدا کی ذات کے ساتھ اگر شرک نہیں کیا تو اس ایمان کی بدولت تمام پورے زمین کے گناہوں پہ اللہ پاک مہربانی اور معافی کا طلب ہے۔ اللہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اکثر آدمی بھائی اب بیچارے تھکے ہوئے سو رہے ہیں، چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ایمان و ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ہاں بھائی، وقت کے امام استاد العلماء جامع المعقول والمنقول الامام العلام الشمسان التام حضرت مولانا قاضی محمد شمس الدین صاحب شیخ الحدیث اور سابق مدرس دیوبند مدث اللہ العالی، ان پہ جو ان ہوچھے آدمی ہاتھ کنڈوں کی پیداوار مادر پدر آزاد قسم کے لوگوں نے وحشیانہ اور قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پس منظر میں بال بال اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا۔ آپ اور میں دوسرے سب مسلمان